وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے سنا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس کے بھی پہلے 10 دن جس کی قسم اللہ رب العالمین نے قرآن الکریم میں کھائی ہے، ان 10 دنوں کی 10 راتیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اور یہ بات یقینی ہے کہ عظمت والی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، حقیر چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی. جب اللہ نے اس چیز کی ان راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے پتا چلا کہ یہ راتیں بڑی عظمت والی ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے اس کی عظمت کو بیان بھی فرمایا کہ ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنا. ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن کے روزے، اور پھر عرفہ کا دن آئے، 9 ذی الحجہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا روزہ غیر حاجیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہے، عرفہ کا روزہ. باقی سب کے لیے جس میں مغفرت ہے، جس میں ثواب ہے. اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ سے ایک عمل شروع ہو، ایک عمل حرم میں، ایک عمل ساری دنیا میں. حج کا عمل حرم میں اور قربانی کا عمل ساری دنیا میں، جس کی فضیلتیں ہم نے گزشتہ جمعہ کو سنی. جس کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. خطبے میں آج ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ فرماتے ہیں یہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اس میں ایک قسم اونٹوں کی ہوتی ہے. اللہ نے ایک قسم کو ذکر فرما کر قربانی کی مکمل فضیلت کو یہاں ذکر فرما دیا. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ قربانی کی ایک قسم اونٹ ہیں. یہ جو تم قربانی کرتے ہو، یہ قربانی تمہارے لیے اللہ کی علامت ہے، قربانی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے. گویا اللہ نے ایک نشانی بتلا دی. ہم سفر کرتے ہیں، روڈ پر نشانات لگائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو یہاں سے بروچ جانا ہوتا ہے، جگہ جگہ پر نشانات لگائے ہوئے ہوتے ہیں. جہاں کراسنگ ہوتی ہے وہاں کراسنگ پر نشانات لگائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو کرجن جانا ہے، یوں مڑنا ہے. آپ کو بروچ تک پہنچنا ہے، یوں سیدھے سیدھے چلے جانا ہے. یہ نشانات ہوتے ہیں. تو گویا نشانی یہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے قربانی کو جعلناها لکم من شعائر اللہ، تمہارے لیے علامت اور نشانی بتلایا. جیسے تم راستے کی نشانی کو دیکھ کر اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہو، ایسے ہی تمہارے لیے یہ قربانی ایک نشانی ہے. اسے اپنا کر اور قربانی کے راستے پر چل کر تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. یہ تفسیر ہے اس کی. جعلناها لکم من شعائر اللہ، اللہ نے ایک علامت عطا فرمائی، ایک نشانی عطا فرمائی
جس کے ذریعے تم اللہ تک وصول کر سکتے ہو، اللہ تک پہنچ سکتے ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہو، اللہ کی انعامات کے اور رحمت کے مستحق بن سکتے ہو، اللہ کی مغفرت کے اپنے آپ کو مستحق بنا سکتے ہو، یہ ہے قربانی۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ایک ایسی نشانی جس کے ذریعے تم مغفرت تک پہنچو، ایک ایسی نشانی جس کے ذریعے تم رحمت تک پہنچو، ایک ایسی نشانی جس کے ذریعے تمہاری نیکیوں کا پلڑا روز محشر کے دن جھکا دیا جائے، ایک ایسی نشانی جو تمہیں جنت تک لے جائے، ایک ایسی نشانی جس کے ذریعے تمہارے لیے پل صراط کے راستے آسان ہو جائے، ایک ایسی نشانی جس کے ذریعے تم اللہ کی معرفت تک پہنچ سکو، ایک ایسی نشانی جس کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو، ایک ایسی نشانی جس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچ سکو اور اللہ تک وصول کر سکو۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا انعام قربانی کے ذریعے کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، اور اتنے پر بس نہیں ہے، اللہ آگے فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس ایک فائدے کے علاوہ میری نزدیکی اور میرے قرب کے، اس میں تمہارے لیے اور بہت زیادہ فوائد ہیں، اس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اس میں اخروی فائدے بھی ہیں۔ تم اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہو، خود بھی کھاتے ہو، گھر والوں کو کھلاتے ہو، رشتہ داروں کو کھلاتے ہو، دوست احباب کو کھلاتے ہو، غریب غربا مساکین اور محتاجوں کو کھلاتے ہو، ایک تو یہ ثواب بھی ملا، اللہ بھی ملا، اور تمہیں کھانے کے لیے اللہ کی مہمانی میں سے گوشت بھی ملا، ایک فائدہ تو یہ۔ دوسرا فائدہ قربانی، یہ اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنے اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو دل سے نکالنے والی چیز ہے، یہ دوسرا فائدہ۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ تمہارے قربانی کے عمل کی وجہ سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور دنیا کی چیزوں کی محبت تمہارے دلوں سے رخصت ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت انسان کے دلوں میں نیکیوں کا شوق پیدا کرتی ہے، اور جب آدمی نیکیاں کرتا ہے وہ نیکیاں اسے جنت تک لے جاتی ہیں، اور دنیا کی محبت، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت انسان کے دلوں میں گناہ کے جوش کو ابھارتی ہے، اور جب آدمی گناہ کے قریب ہوتا ہے یہ گناہ اسے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ قربانی کا دوسرا فائدہ کہ دنیا کی محبت دل سے ختم ہو جائے گی اور اللہ کی محبت دل میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت نیکیوں کی طرف، نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ گویا قربانی کرنا انسان کو کھینچ کر جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا کی محبت گناہ کا جذبہ ابھارتی ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ گویا اللہ فرما رہے ہیں لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قربانی میں ایک فائدہ نہیں ہے، بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تم اس کے ذریعے جنت کے قریب ہو جاؤ گے اور دوزخ سے دور ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے محبت خدا کی ملے، ثواب ملے، اجر ملے، آخرت میں اس کا بدل ملے، اور دنیا میں تم نے جو قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں اللہ کی طرف سے بطور انعام کے، یہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس کیے جائیں۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ قربانی ہے جسے ہم قربانی کے دنوں میں ادا کرتے ہیں۔ کون ادا کرے؟ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کی تفسیر ہم زکوٰۃ کے مسائل میں،
صدقۃ الفطر کے مسائل میں سن چکے ہیں. صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا جس کے پاس 52 تولہ چاندی ہو، یا جس کے پاس 52 تولہ چاندی کے برابر تجارت کا سامان ہو، یا جس کے پاس 52 تولہ چاندی کے برابر نقد روپے ہو. یہ نصاب زکوٰۃ کا بھی ہے، صدقۃ الفطر کا بھی ہے اور قربانی کا بھی ہے. صرف صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب میں ایک چیز کی زیادتی ہوتی ہے. سونا چاندی تجارت نقد روپے یہ زکوٰۃ میں بھی ہے، صدقۃ الفطر میں بھی ہے اور قربانی کے وجوب کے لیے بھی ہے. لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کے وجوب کے لیے ایک اور چیز ہے کہ تمہارے پاس 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زیادہ سامان ہو. ضرورت سے زیادہ سامان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. مثلا کسی کے گھر میں برتن رکھے ہوئے ہیں، ایسے برتن، اتنے زیادہ برتن جو شو کے لیے رکھے جاتے ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ بھی یوز نہیں ہوتے، استعمال نہیں ہوتے، شو کے لیے رکھے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر شو میں رکھے ہوئے برتنوں کی قیمت جو استعمال کے لیے نہیں ہے، وہ براس کے لیے نہیں ہے، اگر یہ ضرورت سے زیادہ برتنوں کی قیمت 52 تولہ چاندی، جو ہمارے آج کے بروڈا کے اس چاندی کی قیمت کے حساب سے 52 تولہ چاندی 45,650 روپے کے ہوتے ہیں. 52 تولہ چاندی آج کی قیمت کے حساب سے ہمارے بروڈا شہر کی چاندی کی 45,650 روپے ہوتے ہیں. کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ برتن یا اور کوئی سامان اتنی قیمت کے برابر ہے تو اس کے اوپر بھلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی لیکن قربانی واجب ہو جائے گی. یہ ایک چیز یہاں زیادہ ہے. ایک آدمی کے پاس تجارت کا پلاٹ ہے، تجارت کا گھر ہے، تجارت کی گاڑی ہے، تجارت کا سامان ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی کے پاس پلاٹ ہے لیکن تجارت کا نہیں ہے، گھر ہے لیکن تجارت کا نہیں ہے، ایک اپنے رہنے کا ہے اور ایک ایسے ہی اس نے خرید رکھا ہے کرائے پر رہنے کے لیے یا اپنے مہمانوں کو رہنے بسانے کے لیے، اپنی ضرورت کا نہیں ہے، ایسے ہی خرید رکھا ہے، تجارت کا نہیں ہے، بیپار کا نہیں ہے، بھلے اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو لیکن اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. یہ وجوب قربانی کے لیے شرط ہے. اور اگر کسی آدمی کے پاس یہ جو آج کی قیمت ہے 45,650 روپے 52 تولہ چاندی کی قیمت، اس کے برابر نقد روپے ہیں، تجارت کا سامان ہے یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے، 2 گاڑیاں ہیں، ایک سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، دوسری شوق کی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل سپلانڈر بھی اب لاکھ روپے میں ملتی ہے، تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. 2 ہیں، ایک ضرورت کی، دوسری ضرورت سے زیادہ، اور آج کل شوق کی گاڑیاں بہت زیادہ چلتی ہیں. یہ ایک تربیت کا موضوع ہے، اسے انشاءاللہ العزیز آئندہ کبھی بیان کریں گے. بہت ضروری اور سمجھنے کی چیزیں ہیں. امت مسلمہ اس وقت ہمیں ان کاموں کی شکار ہو چکی ہے جو نہ ان کے دین کے لیے نہ ان کی دنیا کے لیے ضروری ہے، جو ان کے دین کو بھی نقصان کرنے والی ہیں اور ان کی دنیا کو بھی برباد کرنے والی ہیں. ساری عیاشی اور شوق کی چیزیں، گلچھڑے اڑانے کی چیزیں، ہر ایک تربیت کا موضوع ہے جسے بھی بیان کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ وجہ بن چکا ہے ہمارے نوجوانوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے گھروں کے لیے بربادی کا اور تباہی کا. خیر،
تو ضرورت سے زیادہ سامان، چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہو، یعنی 45,650 46,000 کے قریب ہو جاتی ہو، اس آدمی کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ قربانی کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نصاب کا مالک بنا اور پھر اس کے بعد سال گزرے پھر اس پر قربانی واجب ہو، نہیں۔ کلید ہے، آج وہ مالک بنا ہے اتنے پیسوں کا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، ہماری عید ہوتی ہے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک۔ اگر وہ 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے مالک بنا ہو، اسے چاہیے کہ حصہ لے کر قربانی کرے۔ سال کا گزرنا زکات میں شرط ہے، قربانی میں شرط نہیں ہے۔ تو یہ تفصیل ہے کن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اس کی۔ تو جو اس طریقے سے نصاب کے مالک ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ گھر کا ایک مرد ہے، وہ بھی اس نصاب کا مالک ہے، تو اسے بھی اپنا حصہ لینا ہے۔ گھر کی ایک عورت ہے، وہ بھی نصاب کی مالک ہے، اسے بھی اپنا حصہ لینا ہے۔ ابا ہیں، وہ بھی نصاب کے مالک ہیں، انہیں بھی اپنی قربانی کا حصہ لینا ہے۔ اماں ہیں، وہ بھی نصاب کی مالک ہیں، انہیں بھی قربانی کا حصہ لینا ہے۔ بالغ اولاد ہے، نابالغ پر واجب نہیں ہے، بالغ اولاد ہیں، وہ نصاب کی مالک ہیں، تو انہیں بھی اپنی قربانی کا حصہ لینا ہے۔ اکثر ہمارے یہاں ایک غلطی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں کا مطلب دنیاوی میں نہیں، ہر جگہ کے اوپر ایک غلطی ہو رہی ہے۔ بعض جگہ پر غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ایک بکرا خرید لیا، سارے گھر والوں کی قربانی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ گھر کے افراد کی گنتی کریں کہ بھئی میرے گھر میں کتنے لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ میڈم صاحبہ نے بھی پیسے جمع کیے ہیں، سونا بھی ہے، میاں صاحب کے پاس بھی بینک بیلنس ہے، تو دونوں کے اوپر واجب ہوئی ہے، یا تو 2 بکرے لیں یا تو 2 حصے لیں، دونوں کی طرف سے قربانی کرنی ہوگی۔ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس سال ہم نے اپنی قربانی کر دی، آئندہ سال ہم اس کی قربانی کریں گے، پھر تیسرے سال ہم اس کی قربانی کریں گے، ہر سال ایک ایک کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ جس سال جتنے لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہوگی، مثلا آج کے اس سال میں اگر کوئی 45,500 روپے کا مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو گھر کے جتنے بھی لوگ اس نصاب کے مالک ہیں، ان تمام کی طرف سے قربانی کا حصہ رکھا جائے گا۔ کسی ایک کا اس سال، کسی ایک کا دوسرے سال نہیں، جس سال آپ پر واجب ہو ہر اس سال آپ کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایک تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ نصاب کا مالک بیٹا ہے اور ابا تو اللہ کی رحمت میں جا چکے ہیں، تو بیٹا اپنی قربانی نہیں دیتا، اپنے باپ کی طرف سے قربانی دیتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، باپ کی طرف سے نفل قربانی دے سکتے ہیں، لیکن جو تجھ پر قربانی واجب ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے ٹھیک ہے، ابا کی طرف سے دینی ہے، 2 حصے رکھ لیں۔ یہ نہ سوچیں بکرا یہ مہنگا، ہم بڑے جانور میں 7 حصے رکھ سکتے ہیں۔ بڑے جانور جو پاڑا ہوتا ہے، بھینسا ہوتا ہے، اس میں رکھ سکتے ہیں، اور دوسرے کی کرنے پہ تو لوگ چڑھ بیٹھتے ہیں، اس لیے ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اور ہمیں ان الجھنوں میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ جھگڑے والے ہمارے اکابر کی باتوں کو ہمیں ماننا چاہیے،
پیسے کی کرتے ہیں، پاڑے کی کرتے ہیں، اس میں 7 حصے ہم کر سکتے ہیں تو یہ خرید لیں 7 حصے. یا ہمارے گھر کے 3 افراد پر واجب ہیں تو ہم 3 حصے، کوئی دوسرے پارٹنر ڈھونڈ لے، حصے دار ڈھونڈ لیں، 7 حصے دار اپنی قربانی کے جانور میں بنا لیں. لیکن یہ جو ہے کہ اپنی چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کی کر دیتے ہیں، اس سے ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی. تو جن جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنا حصہ یا اپنی طرف سے جانور رکھنا ضروری ہے، تبھی اس کی قربانی ادا ہوگی. گھر والوں کی طرف سے 1 جانور، یا اس سال اس کی، آئندہ سال اس کی، ایسا کرنے سے، یا اپنی قربانی چھوڑ کر مرے ہوئوں کی طرف سے قربانی کرنے سے ہماری قربانی ادا نہیں ہوتی. اس لیے اس غلطی کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. جن جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہیں بڑے فضائل ہیں. آج ہم نے ایک آیت کی تفسیر سنی، گزشتہ جمعہ کو بھی سنی تھی. ہم جو ہے قربانی کو خرید کر جن جن لوگوں کے اوپر واجب ہوتی ہیں تحقیق کروا کر ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنے کی کوشش کریں. یہ ایمان کی پہچان ہے. قربانی معمولی چیز نہیں ہے. وہ لوگ جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جو قربانی کے اوپر سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، قربانی کو غلط کرتے ہیں، وہ جیو دیا کا نام لے کر، جن کے نزدیک انسانوں کے خون کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ جیو دیا کا نام لے کر ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے اوپر سوال اٹھائیں. قربانی انسان کے ایمان کی پہچان ہے. اس لیے ہر بندہ تحقیق کریں، نصاب کا مالک ہے، اپنا حصہ قربانی میں ضرور رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اور پوری امت کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مرحوم حاجی حسن موسیٰ سلیمان اور مرحومہ حجیانی عائشہ حسن موسیٰ